السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں آ چکی ہوں ایک نیو ولاگ کے ساتھ الہدایہ ٹاور کا لابی ایریا، اور آج ہم نے مکہ کی زیارتیں کرنے جانا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے جب ہم نے کنفرم کیا کہ ہم نے کل کتنے بجے جانا ہے تو 7 بجے کا انہوں نے بولا، جبکہ ہماری جو زیارتوں پہ لے کے جانے کے لیے شٹل تھی وہ تقریباً 9 بجے آئی تھی، اور ہم تقریباً 2 گھنٹے تک ہم نے ویٹ کی۔ کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد یہ ہم شٹل کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ کچھ ہمارے ہوٹل کے سامنے ایریا تھا جو انڈر کنسٹرکشن تھا، اور یہاں پہ وہ اس کو بنا رہے تھے، اینڈ وہ جو پیچھے والی شٹل ہے وہ ہم نے اس میں بیٹھ کے جانا تھا۔ جب ہم عمرہ کرنے گئے اس وقت موسم اتنا اچھا تھا کہ کوئی گرمی نہیں تھی اور کوئی زیادہ سردی بھی نہیں تھی۔ خیر وہاں پہ ہوتی ہی نہیں کیونکہ گرم علاقہ ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ تھوڑا موسم نارمل ہو جاتا ہے جب یہاں پہ دسمبر وغیرہ چل رہا ہوتا ہے۔ خیر اللہ اللہ کر کے ہم شٹل کے اندر بیٹھے، اور یہ شٹل کے اندر کا منظر ہے۔ اور جیسے میں نے لاسٹ ولاگ میں شاید ذکر کیا ہوگا کہ یہاں پہ جگہ جگہ پہ آپ کو کبوتر نظر آتے ہیں، یہاں پہ بھی بالکل ہمارے ہوٹل کے سامنے باہر بھی جو کبوتر ہیں انہوں نے اپنا ڈیرا ڈالا ہوا تھا، اور وہ ہر جگہ پہ اتنے پیارے اتنے حسین لگتے تھے، دل کرتا تھا ان کو ہی دیکھتا رہے اور بندہ ان کے ساتھ ہی خوب مزہ کرے۔ جیسے کہ ابھی وہ یہاں پہ بھی اپنی موج اور مستی سے لگے ہوئے کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں۔ ساری باتیں سعودیہ کی ایک طرف، لیکن بھی ویل ڈسپلن کنٹری ہے۔ مجھے تو ان کا یہ جو ٹریفک اور روڈ کا سسٹم تھا یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا، ویل ڈسپلن تھا، اور کوئی آپ کے یہاں پہ کوئی آپ کو ٹریفک پولیس بھی نہیں نظر آتی، اور پھر بھی آپ کو کوئی ٹریفک کا مسئلہ نظر نہیں آتا کہ 2 یا 3 گاڑیوں کے درمیان کوئی ایسا تصادم یا کوئی ایسی حرکت ہو یا پھر کسی بھی اور قانون کی خلاف ورزی کرے، اس کے خلاف فوراً سے ایکشن لے لیا جاتا تھا۔ ٹیکنالوجی کو وہاں پہ اتنا انہوں نے ایڈوانس کر دیا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے یہ ساری چیزیں کیمراز کی مدد سے کنٹرول کر رکھی تھی۔ سب سے پہلے جس ہم زیارت پہ جا رہے تھے وہ مسجد نمرہ۔ اس مسجد کے 6 مینار تھے اور 3 گنبد تھے۔ اس بھائی صاحب نے ہمیں بہت اچھا گائیڈ کیا تھا، نو ڈاؤٹ۔ اس جگہ پر غلام بیچے جاتے تھے اور بازار لگا کرتے تھے۔ ان غلاموں میں ایک باندی تھی جس کا نام نمرہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی اور انہوں نے یہ کہا، اس کا یہاں پہ ایک مسجد بنائی اور کہا کہ یہ تمہارا نام ہمیشہ قیامت تک یہاں پہ چلے گا، تو اس وجہ سے یہاں پہ خطبہ بھی دیا جاتا ہے، اور یہ پورا سال بند رہتی ہے، لیکن حج کے موقع پر ہی صرف اس کو کھولا جاتا ہے۔ اور اس ٹائم جب ہم عمرہ کرنے گئے تب بھی یہ بند تھی، تو ہم نے جسٹ کوریڈور میں ہی اس کے اندر نوافل ادا کیے تھے۔ مسجد نمرہ کے بعد وی ور آن دا وے آف جبل رحمت، لیکن جبل رحمت میں پہنچنے سے پہلے راستے میں ہمیں یہ جامعہ دکھائی گئی، یونیورسٹی، جو کہ مکہ کی کافی بڑی یونیورسٹی۔ یہاں سے بہت سارے بڑے بڑے آج کل کے مولانا اور معلم وغیرہ جو ہیں وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے جا چکے ہیں۔ ایون کہ امام کعبہ جو ہیں وہ بھی مسجد الحرام میں جماعت کروانے کے بعد یہاں پہ آ کے بچوں کو لیکچر پرووائڈ کرتے تھے۔ جیسے ہی ہم نے جامعہ مکہ کو لیفٹ کیا، اس کے بعد یہ میدان عرفات کا آپ کو منظر نظر آ رہا ہے۔ میدان عرفات کافی وسیع ایک میدان تھا، اور یہ وہ میدان ہے جہاں پہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی۔ اور جیسا کہ ہم شروع سے ہی اسلامیت کی بکس کے اندر یہ چیز پڑھتے آ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدالت لگائے گا، تو وہ یہیں پہ لگائے گا، اور یہ بھی پڑھتے ہیں جیسے کہ اچھے مال والوں کے پلڑا بھاری ہوگا، اور برے اعمال والوں کے پلڑا جو ہوگا وہ ترازو کا وہ کافی ہلکا ہوگا۔ تو جس کے اعمال زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جس کے اعمال جو ہیں وہ کم ہوں گے وہ جہنم اس کا مقدر بنے گی۔ خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں قیامت والے دن آسانی سے یہ والا لمحہ پاس کرانے کی کوشش کریں۔ جی میدان عرفات کے بعد جو اگلی ہماری منزل تھی وہ تھی میدان عرفات، جس کی پوری زیارت میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں دکھاؤں گی، کیونکہ اگر یہ یہاں پہ دکھانے لگ گئی تو ولاگ کافی لمبا ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد ولاگ آئے گا، کیونکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے ولاگز میں کافی لمبا گیپ آ رہا ہے، کیونکہ اٹ از جسٹ بیکاز آف شارٹیج آف ٹائم۔ تھینکس فار واچنگ۔